السلام علیکم ویورز، اسکالر گائیڈنس میں آپ کے لیے نئے اور اہم ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اور وہ ہے ذہانت۔ ناظرین، ذہانت کیا ہوتی ہے، کون سی خصوصیات ہمیں ذہین ثابت کرتی ہیں اور کون سی خصوصیات کے حامل بچوں کو ذہین کہا جا سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ نے اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ ناظرین، یہ خیال کیا جاتا ہے اور اکثر والدین اور اساتذہ یہی متصور کرتے ہیں کہ جو طالب علم یا لوگ اکیڈمک اچیومنٹ میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں وہی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری تمام تر ذہانت کا مرکز اکیڈمک نتائج پر ہوتا ہے، یعنی پڑھائی کے نمبر ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ کون زیادہ ذہین ہے اور کون نالائق۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ نے انسان کو احسن طریقے سے خلق فرمایا اور اپنی نعمات بالکل مکس مٹھائی کی طرح لوگوں میں تقسیم کر دی ہیں۔ کسی کے پاس ہنر ہے تو کسی کے پاس عقل و دانائی، کسی کے پاس پڑھائی کا فن ہے تو کسی کے پاس کوئی اور فن ہے، لیکن ہر انسان کے اندر ذہانت مختلف زاویوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انٹیلیجنس تھیریز کیا کہتی ہیں، ان کے نزدیک ذہانت کیا ہوتی ہے، کون سے لوگ ذہین ہوتے ہیں، کون سی ایبیلٹیز جو ہیں وہ ہمیں ذہین بناتی ہیں۔ الفرڈ بارنٹ وہ پہلا شخص تھا جس نے انٹیلیجنٹ ٹیسٹ کو متعارف کروایا، جسے اس نے انٹیلیجنٹ کوشنٹ کا نام دیا اور اس کو IQ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی بھی متفقہ طور پر انٹیلیجنس ٹیسٹ میئر کرنے کا پیمانہ نہیں تھا۔ بارنٹ نے جو ٹیسٹ متعارف کروایا وہ انٹیلیجنٹ کوشنٹ تھا۔ انٹیلیجنس کوشنٹ میں ڈیفرنٹ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ جو تھے وہ دیے جاتے تھے جو کہ انٹیلیجنس کو میئر کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ سوال پیدا ہوا کہ بہت ساری کچھ ایبیلٹیز ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو میئر نہیں کی جا سکتی لیکن وہ انٹیلیجنس کہلاتی ہیں۔ فار ایگزامپل، بیسٹ ڈیسیژن لے لینا کوئی بھی جنرل ایبیلٹی ہے، اس کو ہم میئر نہیں کر سکتے لیکن یہ ذہانت کہلاتی ہیں۔ تو چارلس پیئرمین نے 1927 میں انٹیلیجنس کی ایک تھیری پیش کی جسے اس نے ٹریٹ جنرل تھیری کا نام دیا، یعنی اگر کسی انسان میں کوئی ایک بھی خوبی یا ایسی خصوصیت ہے جو اس میں زیادہ پرومیننٹ ہے تو وہ اس کی جنرل انٹیلیجنس ہوگی۔ فار ایگزامپل، حکمت و دانائی ہو سکتا ہے، ججمنٹ ہو سکتا ہے، وربل ایبیلٹی ہو سکتی ہے، یہ ساری کی ساری انٹیلیجنس ہی شمار ہوں گی۔ سنگل ٹریٹ انٹیلیجنس تھیری کے بعد ہاورڈ گارڈنر کی ملٹیپل انٹیلیجنس تھیری آ جاتی ہے، جس کے نزدیک جو ہے ذہانت کا تعلق 8 مختلف طرح کی ٹائپس سے ہوتا ہے۔ اگر یہ 8 طرح کی خصوصیات کسی بھی انسان طالب علم کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ انٹیلیجنٹ کہلائے گا۔ اس نے جو 8 ٹائپس بتائیں ان میں سب سے پہلا آ جاتا ہے لنگوسٹک، یعنی اگر کسی بھی انسان کے اندر ساؤنڈ، ردم یا میننگ آف ورڈز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، وہ لینگویج کے ڈفرینٹ فنکشن کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ بھی انٹیلیجنٹ ہے۔ جو دوسری اس نے خصوصیت بتائی وہ یہ کہ لاجیکل میتھمیٹیکل، یعنی میتھمیٹکس کے، نیومیرک کے اور لاجیکل پیٹرنز کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کو سالو کرنے کی صلاحیت رکھنا۔ تیسری جو اس نے خصوصیت بتائی وہ ہے میوزیکل میں کوئی بھی ردم، پچ یا ٹیون کو پروڈیوس کرنا، یہ بھی انٹیلیجنس کہلائے گا۔ چوتھی اس نے جو خصوصیت بتائی وہ تھی اسپیشل سے مراد یہ ہے کہ کسی دنیا میں کے اندر جو ڈفرینٹ سٹائل ہوتے ہیں یا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا کانسیپٹ ہوتے ہیں، اس کو اپنے ورڈز میں بدل لینا یا اس کو ٹرانسفارم کر لینا، موڈیفائی کر لینا یا کریٹ کر لینا، یہ بھی ایک انٹیلیجنس ہے۔ پانچویں اس نے جو خصوصیت بتائی وہ ہے باڈیلی کائنستھیٹک، جس سے مراد یہ ہے کہ اپنی باڈی کو اسکلفلی کنٹرول کر لینا، اس کی موومنٹ کو ہینڈل کے ساتھ۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہاتھوں پہ چل لیتے ہیں یا اس طرح ہاتھوں سے یا بازوؤں سے، اپنے لیگ سے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں اور بڑی اسکلفلی پرفارم کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک انٹیلیجنس ہے۔ پھر اس نے جو چھٹی اس نے خصوصیت بتائی وہ ہے انٹرپرسنل۔
انٹرپرسنل سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کے موڈز، ٹیمپرامنٹس، موٹیویشنز اور دوسروں کے جو ڈیزائر ہوتی ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کر لینا اور اس کے اکارڈنگ جو ہے رسپانس کرنا، یہ بھی خصوصیت ہے۔ 7ویں نمبر پر گارڈنر نے جو انٹیلیجنس کی ٹائپ بتائی وہ ہے انٹرپرسنل۔ انٹرپرسنل سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان خود کو مکمل طور پر جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، اس کی پسند ناپسند وہ کیا ہے، اسٹرینتھ، ویکنیسز، اس کے گولز، ایبیلٹیز، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی انٹیلیجنس ہے۔ 8ویں نمبر پر جو گارڈنر نے ٹائپ بتائی وہ ہے نیچرلسٹک۔ نیچرلسٹک سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان یا بچہ اپنے ماحول میں پائی جانے والی چیزوں سے ہم آہنگی رکھتا ہے، ان کے بارے میں جانتا ہے، تو وہ بھی انٹیلیجنٹ ہے۔ مثلاً ماحول میں پائے جانے والے پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، اگر ان میں وہ ڈسکریمنیٹ کر سکتا ہے، ان کی خصوصیات کا پتہ ہے، ایبلٹیز کا پتہ ہے، تو وہ بھی اپنے اندر ایک ذہین ہونے کی خصوصیت رکھتا ہے۔ گارڈنر کے نزدیک یہ 8 وہ ٹائپس تھیں، اگر وہ کسی بھی انسان کے اندر یہ پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ذہین ہے۔ 2003 میں رابرٹ اسٹینبرگ جو کہ ایک اور ملٹی ٹریٹ تھیورسٹ تھا، اس نے انٹیلیجنس تھیوری پیش کی اور اسے نام دیا ٹرائیارچک انٹیلیجنس تھیوری۔ اس کے مطابق جو ہے اگر کسی انسان کے اندر یہ 3 خصوصیات یا ڈائمنشن آف انٹیلیجنس ہوں تو وہ انٹیلیجنٹ کہلائے گا۔ پہلے اس نے جو خصوصیت بتائی وہ ہے انالیٹیکل ڈائمنشن، یعنی اگر کوئی انسان ایبسٹریکٹلی تھنک کر سکتا ہے، معلومات کو پرکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور اس کے اکارڈنگ ڈیسیژن لے سکتا ہے تو وہ انٹیلیجنٹ ہوگا۔ دوسری اس نے جو خصوصیت بتائی وہ ہے کریٹیو ڈائمنشن، یعنی چیزوں کو نئے انداز سے سوچنا، مسائل کا حل تلاش کرنا، یہ ہے کریٹیو ڈائمنشن۔ تیسری اس نے جو چیز بتائی وہ ہے پریکٹیکل ڈائمنشن۔ ہم اپنی روزمرہ روٹین میں ماحول کے مطابق ہم خود کو چینج کرتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ ہی ہمارے سارے کام ہوتے ہیں جو کہ پریکٹیکل ڈائمنشن میں آتے ہیں، تو یہ بھی انٹیلیجنس میں ہی شمار ہوں گے اسٹینبرگ کے۔ ناظرین، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کے اندر کون سی خصوصیات پائی جاتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت اور ذہانت جو ہے وہ چھپا کے رکھی ہے۔ اب آپ نے اس پوشیدہ صلاحیت کو نکھارنا ہے اور بجائے کہ اپنے بچے کا کمپیریزن دوسروں سے کریں، اس کو موٹیویٹ کریں اور اس کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو ابھاریں اور موٹیویٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔